حج نمرہ ٹی وی میں آج بہت ہی اچھی نیوز کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ سرکاری حجاج کرام کو 1.5 لاکھ روپے حج سپورٹ رقم کی واپسی 17 اگست سے شروع ہوگی۔ متعلقہ بینکوں کو رقم منتقل ادائیگی کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وفاقی مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب کا انٹرویو بھی اس ویڈیو میں شامل ہے اور ان کی گفتگو بھی آپ کے لیے میں پیش کروں گی، لیکن میں آسان الفاظوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ ہر کوئی بہت ایزیلی سمجھ جائے کہ ان کو اب کیا کیا کرنا ہے۔ سرکاری اسکیم کے حجاج کرام کی وطن واپسی مکمل ہونے کے ساتھ ہی حسب وعدہ فی کس 1.5 لاکھ روپے حج سپورٹ فنڈ کی رقوم واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ بات وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہی۔ حج سپورٹ فنڈ کی مد میں سرکاری حجاج کرام کو 5 ارب 10 کروڑ 73,50,000 کی رقم کا عمل 17 اگست سے 31 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ 34,049 سرکاری حجاج بشمول 2,000 اضافی حج کوٹا کو رقم کی واپسی کی اطلاع بذریعہ موبائل SMS کی جائے گی۔ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے سرکاری حجاج کرام کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر اپنے متعلقہ بینک سے رابطہ کریں۔ بینک کے عملے کو موبائل میسج، اصل شناختی کارڈ، اصل پاسپورٹ اور اصل بینک رسید دکھانا لازمی ہوگا۔ نامزد بینک حجاج کرام کی رقوم کی واپسی ان کی سہولت کے مطابق بذریعہ بینک اکاؤنٹ، پے آرڈر یا نقد کی صورت میں ادا کرنے کی پابند ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے کہا کہ مختصر وقت میں حج 2022 کے اعلیٰ انتظامات کو ممکن بنایا۔ یہ تمام باتیں ان کی پریس کانفرنس میں شامل ہیں، لہٰذا آپ ان کی پریس کانفرنس سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ 17 سے 31 کے درمیان آپ کو پیسے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تمام حاجیوں کو جو ہے وہ رقم کی واپسی کے لیے جو میں نے باتیں بتائیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دے سکوں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجئے۔ اب سنیے مفتی عبدالشکور کی پریس کانفرنس کے چند خاص باتیں۔ وزارت مذہبی امور نے حج کے حوالے سے جو فریضہ سر انجام دیا، میں اپنے ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم ترین وقت میں انہوں نے وہ کام سر انجام دیا کہ بالکل ناممکنات میں سے شمار ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گویا کہ ناممکن کو ممکن بنا دیا، اور پھر اس مہنگائی کے دوران میں جو پاکستانی روپے کی قدر میں جو فرق آیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کہ وہاں سعودی بھی انتہائی مشکلات کے شکار ہے، اور 2019 میں اخراجات حج کے تھے وہاں 1900 ریال، اور اب ہمارے سیکرٹری صاحب موجود ہے، اب کتنے ہیں؟ وہ مختلف جو کیٹیگریاں بنا دی ہیں، یہ 7,000 ریال تک تقریباً انہوں نے پہنچا دیے، بلکہ کچھ اوپر سے۔ تو اس سے کتنے بنتے ہیں؟ لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ تو پہلے جو ہزار لیتے تھے اب لاکھوں لیتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اسی بنیاد پر اور پاکستان معاشی کرائسس کا شکار ہوا، اسی کی بنیاد پہ حج مہنگا ہو گیا تھا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کیبنٹ کو جو بھیجا تھا، اور جو پہلی پریس کانفرنس میں نے آپ کو کی تھی، تخمینہ جو لگایا تھا حج کا وہ کتنا تھا؟ 9,49,000 تقریباً۔ محنت کی ہماری ٹیم نے، خوب محنت کی، اسی محنت کے نتیجے میں ہم الحمدللہ اب کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو پھر بہرحال تفصیلات ہے وہ زیادہ تو آپ کو یہ کاپی میرے خیال میں ہم ان کو فراہم کرتے ہیں۔ جو اصل چیز ہے آپ کے سامنے میں ان پہ آتا ہوں۔ مختصر ترین وقت میں حج ویزوں کی اجرا، حج پروازوں، سعودی عرب میں رہائش گاہوں اور جملہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، یہ بنیادی چیز۔ اور نمبر 3 پہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے 15,000 سے زائد سرکاری حجاج کو روڈ ٹو مکہ کی سہولت فراہم کی، جو ڈائریکٹ نکلتے تھے، بار وہاں پھر اس کی امیگریشن وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور انتظار کی جو بہت بڑی زحمت ہوتی تھی اس سے ان کو نجات تھی۔ مکہ مکرمہ میں 10 سال کے بعد حرم کے قریب ترین رہائش گاہیں حاصل کی گئی۔ مکہ مکرمہ بالکل نزدیک، وہاں جرول میں، وہاں یہ ریہ بخش وغیرہ میں
ہم نے نزدیک ترین جگہ ان کو دی اور مدینہ منورہ میں اچھا تمام حجاج کرام کو ٹرانسپورٹ بلا تعطل فراہم کی اور مدینہ منورہ میں تمام حجاج کرام کو مرکزیہ میں 4 اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرایا. دیکھو یہ ہیلٹن جیسے ہوٹل اور مونفک جیسے ہوٹلوں کو کون اس میں آج ٹھہراتے تھے؟ الحمدللہ ہم نے ٹھہرا دی. اور مینا کے مکاتب میں پہلی بار جو ہمیں کامیابی ہوئی خاص کر اپنے سرکاری حجاج کو مجموعے کے انداز پہ مینا کے قریب ٹھہرا دیے جہاں صحابہ کرام حج ادا کرتے تھے. اسی جگہ پہ ہم نے اپنے پاکستانی کو وہاں ٹھہرا دیے. میدان عرفات میں بھی اسی طرح پاکستانی حجاج کو مسجد نمرہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے جبل رحمت کے نزدیک دعائیں مانگی تھی اسی کے قریب ہم نے رہائشیں دی تھی. حجاج کرام کو قریباً 40 دن قیام کے دوران بہترین پاکستانی معیار کی 3 وقت کے کھانے فراہم کیے اور اس کو یقینی بنایا گیا. مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ مکرمہ تک تقریباً 450 کلومیٹر سفر کے لیے جدید ماڈل کی لگژری بسوں کا انتظام کیا گیا. وطن واپسی کے لیے سعودی عرب میں سٹی چیک ان کے ذریعے حجاج کے رہائش گاہوں میں 24 گھنٹے پہلے ان کے سامان کی بکنگ اور بورڈنگ پاس کا اجرا عمل میں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ بس ایک انتظام ان کے لیے کیا گیا تاکہ حجاج کو سہولت ہو، ان کے سامان وغیرہ محفوظ بھی ہو اور آسان طریقے سے وہ اس کا جو بورڈنگ کارڈ وغیرہ ان کو آسانی سے مل جائے. اور پاکستان کا حج کوٹا 81,132 تھا پہلے جو 40-60 کے تناسب سے سرکاری اور نجی حج اسکیم کے درمیان تقسیم کیا گیا. بینک متاثرین پھر بعد میں بینک کا کچھ ایک مسئلہ ہوا اور اسے ہمارے بہت سے حجاج کو گوئے کہ ہمارے پڑھنے میں خواہ مخواہ ڈال دیے. اس کے ہم اگرچہ ذمہ دار نہیں تھے پھر ہم نے کہا کہ ہم وزارت مذہبی امور ہیں ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں قبول کرتے ہیں اور پھر ہم نے ذمہ داری قبول کر لیا. بہت سخت پریشانی سے ہم دوچار کیا لیکن پھر سعودی عرب نے مہربانی کی اور مزید 2000 کا کوٹا اس کے لیے ہمیں دیا. تو 2000 حجاج کا مزید اضافی کوٹا دیا. سرکاری حج اسکیم کے تحت کوٹا بڑھ کر 34,453 ہو گیا. وہ جو پہلا کوٹا تو 32,000 کی اب 34,000 2000 مزید بن گئے جس میں سے 34,388 نے حج ادا کیا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ اس میں رہ گئے وہ اس لیے کہ کسی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے مثلا خدا نہ ڈیتھ ہوتا ہے جس کا یا اسی طرح کوئی بیمار ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ رہ گئے یا اس کے کاغذات میں فرق آ گئے تو وہ نہ جا سکے وہ چند آجی تھے. سرکاری حج اسکیم کے تحت متوقع اخراجات 8,60,177 روپے فی حاجی تھے جو ہم نے جبکہ منظور شدہ حج پالیسی 2022 میں تقریباً 9 لاکھ کے قریب اس طرح تھا جس میں قربانی کے 45,371 روپے یہ اختیاری اور 50,000 روپے کی ٹوکن منی بھی اس پیسوں میں بہرحال شامل تھی. یہ 8 لاکھ جو پیسے تھے. حج کے اختتام پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پوسٹ حج بریفنگ سیشن منعقد کرنے پر کام شروع ہو چکا ہے. جب حج گزر جائے تو اس کے حوالے سے پھر ڈی جی صاحب کو ہم حکم دیتے ہیں کہ اس کے پر ایک بریفنگ تیار کریں. وزیر اعظم پاکستان نے ابھی کابینہ کی اجلاس یہ الحمدللہ میں خود موجود تھا کہ تمام کیبنٹ کے سامنے وزیر اعظم صاحب نے شاندار انتظامات کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا وزارت حج کو اس حوالے سے. اور اس کے حوالے سے آج جو بنیادی بات ہے جو ہم نے وعدہ کیا تھا حجاج کے ساتھ پاکستانی حجاج کے ساتھ کہ ہم آپ کو سبسڈی دیں گے اور پہلے تو بات یہ تھی کہ 1.5 لاکھ سبسڈی میں حکومت پاکستان کا خاص کر جو یعنی وزیر اعظم پاکستان کا فائنانس ڈویژن کا اور پوری کیبنٹ کا میں شکر گزار ہوں اور ناصب پاسی ہوگی جن لوگوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ مدد کی. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سر فہرست تھے. بار بار میں ان کے پاس گیا اور وزیر اعظم صاحب کے پاس وہ لگے رہے کہ حجاج کو سہولتیں دینی ہے تو ایک سپورٹ فنڈ پھر انہوں نے اس حوالے سے ہمیں مہیا کیا اور اسی بنیاد پر 1,50,000 1.5 لاکھ کا
تو لیکن یہ 1.5 لاکھ کا جو سبسڈی یا سپورٹ فنڈ جو دیا تھا کتنے حاجیوں کو؟ 32,000 کچھ جو 50 کچھ جو حاجی تھے ان کو تھا.